اصل کا حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ ناظرین، بریکنگ نیوز یہ ہے کہ بالآخر سندھ حکومت نے نئے آئی جی سندھ کے لیے 3 افسروں کے نام وفاقی حکومت کو بھجوا دیے ہیں، جن میں سے کسی ایک خوش نصیب کو سندھ پولیس کا نیا آئی جی بنا دیا جائے گا۔ کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی نے جو انتہائی خفیہ رپورٹ ہمیں بھجوائی ہے، اس رپورٹ کے مطابق جو نام بھجوائے گئے ہیں وفاقی حکومت کو، ان میں آزاد کشمیر کے آئی جی ڈاکٹر امیر شیخ کے علاوہ خود ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو اور ایف آئی اے کے موجودہ ڈی جی محسن بٹ کے نام شامل ہے۔ اس دوڑ میں 2 اور افسران بھی شامل تھے، سابقہ آئی جی سندھ مشتاق مہر اور سابقہ ڈی جی ایف آئی اے ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی۔ ان دونوں کے نام جو ہے وہ ڈراپ کر دیے گئے ہیں، انہیں مسترد کر دیا گیا ہے، انہیں اس دوڑ سے نکال دیا ہے۔ سندھ حکومت نے ایک طریقے سے انہیں جو ہے ناپسندیدگی کا اظہار کر دیا ہے، انہیں غیر موضوع قرار دے دیا ہے سندھ پولیس کے سربراہی کے لیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان 3 خوش نصیبوں میں سے کس کے نام کا ایک کرہ فعال نکلنے جا رہا ہے اور کون سندھ پولیس کا نیا آئی جی بننے جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ مقابلہ دراصل جو ہے وہ ڈاکٹر امیر شیخ اور خود محسن بٹ کے درمیان ہوگا۔ ایک گریڈ 21 کے افسر ہیں، ایک گریڈ 22 کے افسر ہیں، جبکہ دونوں کے مراسم جو ہے وہ خود پاکستان پیپلز پارٹی سے گھیرے ہیں۔ لیکن خود محسن بٹ سے تو آصف علی زرداری ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، بلکہ 3 بار جو ہے وہ انہیں آئی جی سندھ بنانے کا وعدہ کر چکے تھے، اور اسی وعدے کے مطابق انہوں نے جو ہے بلوچستان کے آئی جی شپ کا چارج چھوڑا تھا کہ انہیں جو ہے مشتاق مہر کی جگہ جو ہے سندھ پولیس کا نیا آئی جی بنا دیا جائے گا۔ لیکن اس میں جو ہے پھر سندھ کی جو لابی ہے وہ متحرک ہو گئی تھی، اور وہ نان سندھی کسی بھی پولیس افسر کو سندھ پولیس کا آئی جی بننے کی مخالفت کرتے ہوئے انہوں نے جو ہے اس وقت جو ہے غلام نبی میمن، جو کہ انتہائی جونیئر تھے، جونیئر ہونے کے باوجود انہیں جو ہے اس افراتفری میں سندھ پولیس کا نیا آئی جی بنا کر محسن بٹ کے راہ میں جو ہے وہ ایک طریقے سے رکاوٹیں کھڑی کر دی تھی۔ لیکن اس وقت جو ہے کہتے ہیں کہ آصف علی زرداری نے انہیں یقین دہانی کرائی تھی کہ ابھی آپ جا کے ایف آئی اے کا چارج لے لیں، جیسے ہی انہیں کوئی موقع ملا تو انہیں دوبارہ جو ہے آئی جی سندھ ہر حال میں بنائیں گے۔ تو اب یہ موقع ایک بار پھر جو ہے وہ سندھ حکومت اور خاص طور سے پاکستان پیپلز پارٹی کو مل چکا ہے۔ موجودہ آئی جی سندھ غلام نبی میمن کی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ نہ کرنے کی صورت میں، یا پھر ان کے ساتھ کسی وجہ سے نہ چلنے کی وجہ سے جو ہے وہ اب سندھ حکومت اور خود پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے انہیں مزید آئی جی سندھ کی حیثیت سے دیکھنے کی خواہش مند نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سندھ حکومت کی جانب سے جو ہے وہ 3 نام جو ہے وفاق کو بھجوا دیے گئے ہیں، جن میں سے کسی ایک کے نام کا انتخاب کر لیا جائے گا۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ڈاکٹر امیر شیخ نے بھی جو ہے بہت زیادہ کوششیں کی ہیں آئی جی سندھ بننے کے لیے، اور جو ہے وہ اس سلسلے میں انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی ہائی کمان کو بھی راضی کر لیا ہے، اور ان کی خواہش کی راہ میں جو آخری رکاوٹ تھی، جو آخری دیوار تھی، وہ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ تھے، اور وہ انہیں بھی بالآخر راضی کرنے میں، منانے میں، رام کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے، جس کے لیے انہیں آزاد کشمیر سے سندھ کے جو ہے کراچی کے جو ہے وہ متعدد بار چکر لگانے پڑے، انہیں سی ایم ہاؤس کی بھی یاترا کرنی پڑی، انہیں جب یقین دہانی کرا دی گئی کہ سندھ کے وزیر اعلیٰ ان سے اب ناراض نہیں ہیں، نہ ہی ان کی راہ میں رکاوٹ بنے گی، تو تب جا کر جو ہے انہیں اطمینان ہوا۔ اب دیکھنا یہ کہ کرۂ فعال کس کے نام کا نکلتا ہے، کون سندھ پولیس کا نیا آئی جی بننے جا رہا ہے۔ بہت جلد اس کا جو ہے فیصلہ کیے جانے کا امکان ہے۔ کچھ اور تبدیلیاں بھی ہوئی ہیں سندھ پولیس میں۔
آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے جاتے جاتے جو ہے پتہ نہیں کون سا گیدڑ سنگھی کا استعمال کیا کہ سندھ حکومت ان کی خواہشات کا احترام کرتے ہوئے ان کی جانب سے بھجوائے جانے والے پولیس افسروں کو جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز کیسز سے ان کے نوٹیفیکیشن دڑ جاری کر رہی ہے۔ آج گزشتہ روز جو ہے 4-5 ایس ایس پیز کے جو ٹرانسفر پوسٹنگ ہوئے، تمام کے تمام پوسٹنگ میں جو ہے خود غلام نبی میمن کی رضامندی سے یا ان کی درخواست یا ان کی فرمائش پر کیے گئے۔ خاص طور سے جو کراچی کی 2 اہم ترین جو پوسٹنگیں کی گئی ہیں، ایک کورنگی کے ایس ایس پی کی ایس ایس سے جو پوسٹنگ دی گئی ہے طارق نواز، یہ پوسٹنگ جو ہے خالصتاً جو ہے غلام نبی میمن کی درخواست پر، ان کی فرمائش پر کی گئی۔ اسی طریقے سے کورنگی کے جو ایس ایس پی تھے فیصل بشیر میمن کی پوسٹنگ بھی جو ویسٹ ڈسٹرکٹ کیسز سے کی گئی، یہ پوسٹنگ بھی بالکل جو ہے تمام تر مخالفتوں کے باوجود آئی جی سندھ غلام نبی میمن کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے سندھ حکومت نے ان کی فرمائش پر جو ہے فیصل بشیر میمن کو ویسٹ ڈسٹرکٹ کا ایس ایس پی بنا دیا گیا۔ حالانکہ وہاں کے بہت تگڑے امیدوار تھے، بہت ہی نامور امیدوار تھے، جس میں خود شاہ جہاں پٹھان جو ہے وہ سب سے اول تھے کہ ان کی پوسٹنگ کی جائے۔ اس طریقے سے توحید میمن کی پش پر بڑے لوگ کھڑے تھے، اس طریقے سے کیپٹن فیضان کے لیے بہت بڑی سفارشیں آئی تھی، لیکن اس کے باوجود آئی جی سندھ کی خواہش کا، ان کی فرمائش کا احترام کرتے ہوئے سندھ حکومت نے ان کی جانب سے بھجوائے جانے والے فیصل بشیر کو جو ہے اوکے کر کے ان کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ یہ کچھ اور بھی پوسٹنگ ہوئی ہیں سندھ میں، کشمور میں پوسٹنگ کی گئی ہے، وہاں سے شفیق کو تبدیل کر دیا گیا ہے ان کی نااہلی کی وجہ سے، وہاں بھی کچھ زبیر نذیر شیخ کی پوسٹنگ کر دی ہے۔ اس طریقے سے بشیر بروہی کو جو ہے دوبارہ سے جو ہے وہ آئی جی سندھ غلام نبی میمن کی فرمائش پر جو ہے اینٹی کار لفٹنگ سیل کا دوبارہ ایس ایس پی بنا دیا گیا ہے۔ کچھ اے ایس پیز کی خدمات جو ہے وہ کراچی رینج کو دے دی گئی ہے، اے ایس پی ایاز حسین کو اور احمد فضل چودھری، یہ دونوں جو ہے کراچی رینج میں ان کے ٹرانسفر کر دیے گئے ہیں۔ اور سب سے ایک اور انتہائی اہم پوسٹنگ جو ہے وہ ایس ایس یو کے ڈی آئی جی مقصود میمن نے کی ہے۔ ایک نئی روایت ڈال دی ہے، ایک خاتون ایس ایس پی ارم آوان کو جو ہے ایس ایس یو کا کمانڈنٹ بنا دیا گیا، اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ یہ ایک پہلی بار لگ رہا ہے کہ ایس ایس یو میں جو ہے کمانڈنٹ کی اہم ترین پوسٹ جو ہے کسی خاتون ایس ایس پی کو دی گئی، اور یہ ایک اچھا اقدام ہے۔ خود جو مقصود میمن نے جو ہے بہت ہی ایک ان کا اچھا فیصلہ ہے، انہوں نے جو یہ ارم آوان کو جو ہے وہ کمانڈنٹ بنا دی۔ اس سے ایس ایس یو کی جو خاتون جو کمانڈوز ہے ان میں جو ہے خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے، اور ان میں ایک طریقے سے تحفظ کی لہر بھی اب بڑھ چکی ہوگی کہ ان کی جو کمانڈنٹ ہے وہ ایک خاتون ہے۔ تو اب ایک جوش و جذبے کے ساتھ جو ہے ایس ایس یو کی جو خواتین جو کمانڈوز ہے وہ اپنے کام کر سکے گی۔ تو یہ ایک اچھا فیصلہ ہے کہ کمانڈنٹ کیسز سے جو ہے ارم آوان کو جو ہے ان کی وہاں پر پوسٹنگ کر دی گئی ہے۔ ناظرین، اسی طریقے سے جو ہے وہ مقدس حیدر آیا ڈی آئی جی کیسز سے کام کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے؟ جو سلیکشن بورڈ کا فیصلہ ہوا تھا کوئی 1.5 ماہ پہلے، جس کے نوٹیفیکیشن کے اجراء میں جو ہے آج تک جو ہے وہ تاخیر سے جو ہے کام لیا جا رہا ہے، لیکن اب اسلام آباد سے ہمارے نمائندہ خصوصی جو ہے اللہ دتہ نے جو رپورٹ بھجوائی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ پرائم منسٹر نے جو ہے اس سمری پر دستخط کر دیے ہیں، اور 1 آدھ دن میں جو ہے اس کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا۔ یعنی اس بورڈ کے فیصلوں کے نتیجے میں جو گریڈ 20 سے 21 میں جن پولیس افسروں کو پرموٹ کیا گیا تھا، یا جنہیں 90 سے 20 میں پرموٹ کیا گیا تھا، اس میں سندھ کے بہت سارے افسران ہیں، ان تمام کے نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کر دیے جائیں گے۔ اس کے نتیجے میں جو ہے سندھ کے بھی 3 یا 4 جو ڈی آئی جی جو بن گئے ہیں 90 سے 20 میں، ان کا بھی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا۔ اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان جاری کردہ نوٹیفیکیشنوں میں جو ہے خود مقدس حیدر کا کیا فیصلہ کیا گیا؟ آیا انہیں جو ہے گریڈ 19 میں ہوتے ہوئے گریڈ 20 کی پوسٹ کے لیے موزوں
رکھا جائے گا یا کہ انہیں دوبارہ سے ایس ایس پی کیسز سے اپنے فرائض سر انجام دینے سے متعلق نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا۔ اس کا فیصلہ بھی جو ہے 1-2-4 دنوں میں جو ہے وہ کر دیا جائے گا۔ لیکن ناظرین، ان تمام تر صورتحال کے باوجود سندھ میں جو ہے ایک ہلچل اس وقت مچ چکی ہے کہ ایک غیر یقینی کیفیت جو ہے اس وقت سندھ پولیس میں طاری ہے۔ کہتے ہیں نا، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ جو افسران جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی کو ناکام بنانے کی کوششوں میں لگے تھے، جو انہیں گرانا چاہ رہے تھے، جو انہیں ہرانا چاہ رہے تھے، انہیں گرانے والے، انہیں ہرانے والے جو ہے وہ خود اس وقت گرتے ہوئے، خود اس وقت ہارتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ یعنی مخالفین کو نیچا دکھانے کے لیے کس قسم کی حرکتیں کی گئی کہ میڈیا کا کاندھا استعمال کر کے ایڈیشنل آئی جی کراچی کو کراچی میں اسٹریٹ کرائم کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کا حوالہ دے کر اسے جواز بنا کر ایک ناکام ترین جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی ثابت کرنے کی کوششیں کی گئی تھی، تاکہ یہ اس پوسٹ کے بھی اہل نہ رہے اور نہ ہی انہیں کوئی سندھ پولیس کا آئی جی بنانے کا خواب دیکھ سکے۔ اس قسم کی سازشیں جو ہے وہ سندھ پولیس میں چلتی رہی، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ جن لوگوں نے سازشیں کرنے کی کوشش کی، ان کے اپنے پیروں تلے سے جو ہے وہ زمین اس وقت کھسکتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جس کا میں پروگرام کی ابتدائیہ میں کہہ چکا ہوں کہ سندھ حکومت نے بالآخر 3 نام بھجوا ہی دیے ہیں۔ یعنی تیر جو ہے وہ کمان سے نکل چکا ہے، اب واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ یعنی کہ نیا آئی جی جو ہے وہ ہر حال میں آنا ہی آنا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ جو سندھ حکومت نے جو لیٹر جو بھجوایا ہے، جو نام بھجوایا ہے، اس سے تو یہی تاثر ملتا ہے، اس سے یہی نظر آتا ہے کہ اب سندھ پولیس کا کوئی نیا آئی جی ہر حال میں آئے گا۔ تو اب میں کراچی میں اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے اسٹریٹ کرائم کی روک تھام کے حوالے سے، آپ اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ شاہد حیات کے بعد ایک جہاندیدہ قسم کا جو ایڈیشنل آئی جی کراچی اس وقت ہیں، یہ نصیب ہوا ہے کراچی پولیس کو، کراچی کے رہنے والوں کو، کہ اتنا زیادہ پرجوش، اتنا زیادہ یعنی ایکٹیو پولیس افسر جاوید عالم اوڈو کہ وہ اتنے طوفانی دورے انہوں نے کیے ہیں کہ خود کراچی کے جو پولیس افسران ہیں وہ پریشان ہو گئے کہ اس سے قبل انہوں نے کوئی ایسا ایڈیشنل آئی جی کراچی نہیں دیکھا کہ جو خود اسنیپ چیکنگ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ یعنی کہ ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز نے کبھی یہ زحمت گوارا نہیں کی، اور نہ ہی ان کے زونل ڈی آئی جیز نے، جو کام جو ہے اب ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو خود کر رہے ہیں۔ یعنی کہ ہر جگہ جا کے جو ہے اسنیپ چیکنگ کرنے والے پولیس افسروں سے، ایس ایچ اوز سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ اسنیپ چیکنگ کیسے کر رہے ہیں، اور ان کے اسنیپ چیکنگ سے کیا ان کو فائدہ ہو رہا ہے، کوئی کتنے ملزمان پکڑے جا رہے ہیں، وارداتوں میں کمی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی۔ اس قسم کے وہ ان سے انٹرویو بھی کر رہے ہیں، ان کا مشاہدہ بھی کر رہے ہیں کہ جو احکامات انہوں نے جاری کیے، آیا ان کے جاری کردہ احکامات پر اس کے روح کے مطابق عمل درآمد ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ خود عملی طور پر جو ہے دیکھنے کی خواہش مند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ دفتر کو چھوڑ کر جو ہے وہ اس وقت کراچی میں طوفانی دورے کر رہے ہیں۔ آپ ان اسکرین پر چلنے والی تصویروں سے جو ہے وہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دن کی روشنی ہو یا رات کی تاریکی ہو، جاوید عالم اوڈو جو ہے وہ آپ کو سڑکوں پر نظر آئیں گے۔ حالانکہ اس سے قبل جو بڑے پولیس افسران تھے وہ رات ہوتے ہی، سورج ڈلتے ہی وہ ڈگمگاتے ہوئے نظر آتے تھے، لیکن یہ ایڈیشنل آئی جی جو ہیں یہ تو بالکل چاق و چوبند یعنی کہ چست ہو کر جو ہے اپنے پولیس افسروں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طریقے سے جو ہے وہ اسنیپ چیکنگ کر کے شہریوں کے جان و مال کو تحفظ فراہم کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ناظرین، میں کل کے بھی پروگرام میں یہ پہلے بھی کہہ چکا تھا کہ یہ جو
لیڈنگ جو پوسٹیں ہوتی ہیں نا، جس طرح کے آئی جی کی ہے، جس طریقے سے ایڈیشنل آئی جی کی ہے، جس طریقے سے ڈسٹرکٹ ایس ایس پی اور زونل ڈی آئی جیز کی، انہیں دفتر میں بیٹھنے کا کوئی کام نہیں، ان کا کام صرف اور صرف فیلڈ کا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے پولیس میں جو ہے ایک غلط روایت پڑ چکی ہے۔ پولیس میں جو ہے وہ، یعنی کہ پولیس فورس کو جو ہے وہ کمپیوٹر کی طرف سے جو ہے ریموٹ کے ذریعے کنٹرول کرنے کے مصداق جو ہے وہ یہ افسران جو ہے فیلڈ میں کام کرنے کو اپنی توہین خیال کرتے تھے۔ زیادہ وقت ان کا دفتروں میں گزرتا تھا، جس کی وجہ سے جو ہے ان کے جو ماتحت تھے وہ بھی بڑے افسروں کی طرف سے ہڈرام ہو گئے تھے، اور تھانوں میں بیٹھ کر جو ہے علاقے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے تھے، جس کی وجہ سے جو ہے ڈاکوؤں کو اور کار لفٹروں کو اور اسٹریٹ کرمنلز کے مزے آ گئے تھے، اور ان کی پھر لوٹ مار کی وارداتیں بڑھ چکی تھی، شہری لٹ رہے تھے اور کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ لیکن اب جاوید عالم اوڈو کے آنے سے جو ہے وہ تمام تر جو ہے روایت جو ہے تبدیل ہو چکی ہے، اور انہوں نے جو ہے پولیس کو عملی طور پر جو ہے کام پر لگا دیا، کیونکہ وہ خود عملی طور پر کام کرنے کے خواہش مند ہیں۔ اس کی وجہ سے جو ہے ان کو دیکھا دیکھی ان کے زونل ڈی آئی جیز اور ان کے ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز بھی جو ہے دفتروں کو چھوڑ کر اب فیلڈ میں جو ہے وہ نکلنا شروع ہو گئے ہیں۔ وہ افسران جو وردی پہننے کو بھی اپنی توہین خیال کرتے تھے، وہ اب دن تو کیا رات کو بھی جو ہے وہ وردیوں میں نظر آنا شروع ہو گئی۔ یہ سب کا سب جو ہے خود ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو کا کارنامہ ہے۔ ناظرین، یہاں پر ایک بات میں اور کرتا چلوں کہ یہ جو تاجر لوگ جو پولیس میں آ گئے، تاجرانہ ذہن رکھنے والے، سوداگر ذہن رکھنے والے لوگ جو غلطی سے پولیس میں بھرتی ہو گئے یا جنہوں نے پولیس کی یونیفارم پہن لیے ہیں، وہ اس طرح پولیس والوں کی طرح جو ہے وہ ایکٹ نہیں کر رہے ہیں جو کہ انہیں کرنا چاہیے۔ یہاں پر میں معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا کہ اگر کسی تاجر کو آپ پولیس کا یونیفارم پہنا دیں، آئی جی کا یا ڈی آئی جی کا، تو وہ اتنی دلیری سے یا اتنی بہادری سے یا اتنی پھرتی سے جو ہے اپنے فرض کا مظاہرہ نہیں کر سکتا جس طریقے سے کوئی پروفیشنل پولیس افسر کرتا ہے۔ یعنی بالکل اسی طریقے سے کہ اگر آپ کسی گیدڑ کو جو ہے شیر کی کھال پہنا دے تو شیر کی کھال اوڑھنے سے جو ہے وہ گیدڑ جو ہے وہ شیر نہیں بنتا۔ یہی حال جو ہے تاجروں کا، سوداگروں کا، یہ جو ذہن رکھنے والے لوگ ہیں جو کہ پڑھ لکھ کر سی ایس ایس کر کے جو ہے پولیس میں یا کسٹم میں یا کسی دوسرے فورسز میں چلے جاتے ہیں، لیکن ان کا انداز اس طریقے کا نہیں ہوتا جس طریقہ جو ریکوائرمنٹ جو ہے اس طرح کے پوسٹوں کی یا اس طرح کے فورسز کی ہوتی ہے۔ وہی حال جو ہے اسی حال سے اس وقت جو ہے وہ سندھ پولیس ہو یا پنجاب پولیس ہو یا خیبر پختونخوا کی پولیس ہو یا پھر بلوچستان پولیس، تمام کے تمام جو ہے اس طرح کی صورتحال سے جو ہے وہ اس وقت دو چار ہے، جس کا فائدہ جو ہے وہ کرمنلز کو ہوتا ہے، ڈاکوؤں کو ہوتا ہے، سماج دشمن عناصر کو ہوتا ہے۔ تو ابھی یہ کراچی میں جو ہے وہ آپ کو میں بار بار جو توجہ دلا رہا ہوں کہ آپ اسکرین پر اس کو دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو جو ہے سپر مین بن چکے ہیں۔ ان میں پتہ نہیں کون سی پھرتی آ گئی ہے کہ وہ ایک لڑنے کی پوزیشن میں آ چکے ہیں ان کرمنل کے ساتھ، اسٹریٹ کرمنل کے ساتھ، کار لفٹروں کے ساتھ، ڈاکوؤں کے ساتھ، کہ وہ خود بھی میدان میں اتر چکے ہیں اور اپنے ساتھ اپنی پوری ٹیم کو جو ہے انہوں نے میدان میں اتار دیا ہے کہ یا تو نہیں یا میں نہیں کے مصداق یا تو پولیس نہیں رہے گی یا پھر یہ اسٹریٹ کرمنلز ڈاکو لٹیرے نہیں رہیں گے۔ جس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اسٹریٹ جو کرمنل ہیں اور ڈاکو لٹیرے، ان میں جو ہے وہ ایک تھر تھراہٹ پھیل چکی ہے، ایک گھبراہٹ ان میں طاری ہو چکی ہے، اور وہ جو ہے اب کراچی سے بھاگنے کو جو ہے ترجیح دینے کا انہوں نے سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ یہ ایک اچھی کاوش ہے جس پر جو ہے خود ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ اب ایک توجہ چاہوں گا میں خود قابل احترام آئی جی سندھ غلام نبی میمن کی۔ اندرون سندھ جو ہے وہ سیلاب آ چکا ہے اور پولیس بڑی اس وقت مشکل میں ہے۔ پانی میں جو ہے وہ مسلسل جو ہے پچھلے 1.5 ماہ سے جو ہے وہ ڈیوٹیاں کر رہے ہیں لوگوں کے جان و مال کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے۔ بہت سارے تھانے جو ہے وہ اس وقت بھی سیلاب کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، ایس ایس پیز کے دفاتر بھی ڈوبے ہوئے ہیں، اور سیلاب میں جو ہے
پانی میں جو ہے بیچارے آتے جاتے رہتے ہیں۔ پولیس والوں کی 10,000 سے زائد پولیس والوں کی شکایتیں آئی ہیں کہ ان کے پیروں میں جو ہے چھالے پڑ چکے ہیں، یعنی پیروں پر جو ہے مختلف قسم کے امراض کا وہ شکار ہو چکے ہیں۔ ان تمام کی جانب سے حضرت انہوں نے جو ہے وہ اپیل کی ہے قابل احترام آئی جی غلام نبی میمن سے کہ وہ ان کی حال پر رحم کرے، ان پر ترس کھاتے ہوئے جو ہے برساتی لانگ شوز کا جو ہے وہ محکمے کی جانب سے بندوبست کروا کے انہیں بھجوا دیں۔ کم از کم 10,000 یا 15,000 جو ہے لانگ شوز کی اس وقت ضرورت ہے خود پولیس کے جوانوں کے لیے۔ اگر یہ انہیں نہیں فراہم کیا گیا تو نہ تو وہ اپنی ڈیوٹی کے قابل رہیں گے بلکہ وہ پیروں سے بھی جائیں گے۔ یہ انہوں نے جو ہے ہاتھ جوڑ کر جو ہے غلام نبی میمن سے درد مندانہ اپیل کی ہے کہ پولیس کے ویلفیئر کے ڈپارٹمنٹ کو جو ہے یا دوسرے جو لاجسٹک کا جو ڈپارٹمنٹ ہے انہیں حکم دیا جائے کہ وہ جو ہے یہ کام پھرتی سے جو ہے فوری طور پر کر لے تاکہ یہ پولیس والوں کا یہ دیرینہ مسئلہ جو ہے یہ کسی نہ کسی طریقے سے حل ہو جائے۔ ایک اور جو اچھی ہے یہ آپ اس وقت اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ڈی ایس پی ہیں سید ظفر حسین، انہوں نے جو ہے ایک معذور شخص کو جو ہے اپنی جانب سے اپنے رزق حلال میں سے جو ہے ایک ویل چیئر جو ہے خرید کر جو ہے انہیں گفٹ کیا ہے۔ ایک اچھا اقدام ہے جسے جو ہے دوسرے بھی پولیس افسروں کو جو ہے وہ اسے مشعل راہ بنانے کی ضرورت ہے کہ دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہی دراصل پولیس کا جو ہے وہ اولین فرائض میں شامل ہیں، جو کہ باقی لوگوں کو بھی ایسا کرنا چاہیے۔ اس سے قبل کہ میں اجازت چاہوں جانے سے پہلے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ نادر مقصی قتل کیس میں بہت ہی اہم ترین معلومات ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی کے پاس پہنچ چکی ہے۔ اس پر میں کل جو ہے بہت ہی دھماکہ خیز ایک پروگرام کرنے جا رہا ہوں۔ ایک ایسا پروگرام کروں گا کہ جس سے جو ہے نادر مقصی قتل کیس میں جو بڑے بڑے افسران کے اس وقت نام آ رہا ہے ان افسروں کی جو ہے پینٹیں ڈھیلی اور گیلی ہو جائے گی۔ اتنی خوفناک قسم کی جو ہے وہ انفارمیشن آ چکی ہے۔ کچھ دستاویزات اور کچھ مووی ایک آنے والی ہے میرے پاس جس سے جو ہے ان تمام کے جرائم جو ہے وہ کھل کر سامنے آ جائے گی، جو کہ میں کل کے پروگرام اس پر کروں گا، لہٰذا کل کا پروگرام جو ہے ناظرین آپ لوگ دیکھنا نہ بھولیے گا۔ بہت ہی خوفناک پروگرام ہوگا نادر مقصی قتل کیس کے حوالے سے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔